کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم الشان موقع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی جرأت کی. دعا کریں کہ اللہ جل شانہ حسب موضوع بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات اس وقت مدارس اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. یہ مدارس جو پیش نظر ہیں بہت سے جھوپڑی اور چھپروں کی شکل میں، کوئی بے شک قلعہ اور بہترین شاندار عمارتوں کی شکل میں ہیں. یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، یہ دین کے اہمی حصار ہیں، یہ اسلامی کلچر و تحفظ کے آئینہ دار ہیں، یہ اخلاص و ایمان اور اخلاق و روحانیت کے سرچشمے ہیں. یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں تشنگان کو سیرابی ملتی ہے. یہاں طلباء کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے. آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے. حاضرین اکرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا، امت مسلمہ سے نازک مرحلے سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب و بے قراری پیدا کر دی. ان پر ہر طرف سے ارغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، دینی و فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی. ان کی اقتصادی، سماجی، معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں بری طرح بے دست و پا کر دیا. فرنگی محلوں خیر آباد کے علمی مرکزوں پر خدا چھا گیا اور بہت سارے علماء کرام سورہ مجرم قرار دے کر کالے پانی بھیج دیے گئے. ادھر فرنگی محلوں خیر آباد میں ہزاروں داستانیں بلبلے اور ہزاروں نغمے طوطی جو مدتوں سے اپنی صدائے شیریں گنگنا رہے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے. درسگاہ ویران، علمی مدارس سنسان ہو گئے. وارث انبیاء کرام کی عظمت و اقتدار پر یہ غاریں ہوئی. معروف و مشہور علماء کرام کی زبانوں پر تالے لگائے گئے اور جہاں کہیں بھی علم و فضل کی کوئی شمع روشن نظر آتی اسے بھی بجھا دیا گیا. اس دور کے بزرگوں کا ماحول اکثر پتہ اثرات سے ٹکراتا ہے. اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سلطنتی اسلام کے زوال کے ساتھ ان کے علوم و فنون اور تہذیب و تمدن بھی آخری ہچ کو لٹا رہے ہیں. ان حالات میں خدا کا احساس کے چند بندے کھڑے ہوئے اور انہوں نے حالات کی رفتار کا گہرا جائزہ لیا اور ماحول کے تقاضے کو پہچانا. تو انہیں محسوس ہوا کہ سلطنت اور شاہانہ اقتدار کے زوال کے بعد اب صرف دینی علوم ہے ایک سرمایہ جس کے قیام و استحکام سے مسلمانوں کے قومی وجود کے تشخص و انفراد اور استحکام کی امید کی جا سکتی ہے. چنانچہ انہی ضرورتوں سے ہنگامہ 1857 کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا. 1867 میں مدرسہ مظاہر العلوم اور مدرسہ شاہی مراد آباد قائم کیا گیا. دارالعلوم اسی سیاسی ظلمتوں کے خوفناک ماحول میں مسلمانوں کے لیے علوم و فنون کا ایک مینار نور ثابت ہوا اور دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد ملک میں سینکڑوں ہزاروں مکاتب و مدارس کھلتے چلے گئے اور جگہ بجگہ وہاں کی ضرورتوں کے مطابق دینی مدارس قائم کیے گئے، جس میں ندوۃ العلماء لکھنؤ، جامعہ اسلامیہ ناگیر، مدرسہ احمدیہ میاں، مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم، مدرسہ قاسم العلوم، جامعہ رحمانی خانقاہ وغیرہ ہیں جو تاہنوز اسی شان و شوکت کے ساتھ آج بھی قائم ہیں. اس کے لاکھوں ہزاروں فضلا آج بھی اسلامی اور غیر اسلامی ملک کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں کنتم خیر امہ کے مصداق بن کر رسالت معاد کی تبلیغ و تعلیم میں ہمہ مصروف و منہمک ہے. اگر اس وقت علماء کرام کھڑے نہ ہوتے تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، ان کے عقائد و افکار و بت پرستی کا بول بالا ہوتا، الحاد و لادینیت کا ہر گھر مرکز ہوتا. ان مدارس نے ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں جو ناقابل فراموش ہے. حضرات، اس وقت جو چپے چپے پر مکاتب و مدارس قائم ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ مدارس اس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ مدارس اللہ اور اس کے رسول سے آشنا کرنے کا ایک قوی ذریعہ ہے جو ہم سب کا مقصد حقیقی ہے. اس لیے ان سب کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے جسم کا روح سے، آفتاب کا روشنی سے اور پھولوں کا خوشبو سے. اگر اس کا تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجئے جسم و روح دونوں زندہ ہیں، اور اگر یہ تعلق ختم ہوا تو سب کا خدا ہی حافظ ہے. ملت اسلامیہ کے فرزندوں، بہت ناقص العقل و قلیل العقل انسان اپنی زبان بلند سے یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے، ان سب سے ڈگری اور نوکری نہیں ملتی، یہاں کے افراد قوم پروار ہیں، ان میں شعور و بیداری نہیں آتی.
ان کشفیموں سے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزی اور روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. اس کا وعدہ خداوند قدوس نے ہم سے کیا ہے. ارشاد ربانی ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں. اگر روزی کا تعلق عقل سے ہوتا تو بے وقوف بھوکے مرتے. لیکن نظام قدرت سے خوش ہے، اس لیے مسلمانوں کا اصل مقصد اور مقصد زندگی پیغام خداوندی ہے. اسلام کے غیور نوجوانوں، میں انہیں اعتراض کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ سے کچھ حاصل نہیں، یہاں کے افراد قوم بے بار ہیں، ان میں شعور و بیداری پیدا نہیں ہوتی. وہ کان کھول کر سن لے مدرسہ کس چیز کا نام ہے. مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جہاں آدمگیری اور مردم سازی کا کام سکھایا جاتا ہے. مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں. مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جہاں عالم انسانی کا بجلی گھر ہے، یہاں سے انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے. مدرسہ تو وہ کارخانہ اور فیکٹری ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈلتے ہیں. مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جہاں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور زندگی کا نمونہ اور حقیقت دونوں پائے جاتے ہیں. اسلام کے غیور نوشگفتہ مدارس اسلامیہ کے طالب علموں، آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فرزندان اسلام پر ایسا نازک دور نہیں آیا. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے کبھی قوم کے اس نازک اور پیچیدہ مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیا اور کچھ سوچا؟ کیا آپ نے کبھی قوم کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے لاحیہ عمل مرتب کیا؟ کیا آپ نے کبھی کچھ سوچا؟ اگر نہیں تو پھر سوچئے آپ قوم کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو کیا سے کیا کر سکتے ہیں. مگر اس کو روپے کے عدس خرید کر زبان پر تالا لگا دیا گیا اور وہ قوم کی سوچ کر نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. اگر کوئی مذہبی اور قوم پرست لیڈر کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے خلاف قوم میں نفرت اور دشمنی بھر دی جاتی ہے. بہرحال اب تو ہمیں اپنے طور سے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم قوم کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ کون سا آب حیات ہے جو قوم کی مردہ رگوں میں روح ڈال سکتا ہے. ہمارے پاس وہ کون سا آلہ ہے جو قوم کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو مزدار سے نکال کر ساحل پر لا سکتا ہے. عزیز ساتھیوں، آپ کے پاس وہ قوت ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا کو زیر کر کے گھٹنوں بٹھا دے گی. آپ کے پاس وہ جوہر ہے جو زمانے کے پاس نہیں. ارے آپ کے پاس کیا نہیں؟ اگر آپ چاہیں تو جنگل کے بے زبان جانور آپ کے تابع و مٹی بن جائیں. اگر آپ چاہیں تو ٹاٹے مارتا سمندر راستہ دینے کے لیے بے قرار ہو جائیں. اگر آپ چاہیں تو قوم کی پسمردہ یکبستہ رگوں میں زندگی کی آتشیں سیال بھر دیں. آپ دولت مند نہیں نہ صحیح، آپ صاحب اقتدار نہیں نہ صحیح، مگر آپ علم و اخلاق، ایمان و یقین، عزم و عمل کی دولت سے مالا مال ہیں. آپ کے پاس علم ہے، اخلاق ہے، محبت ہے، ایثار ہے، تہذیب ہے، سلیقہ ہے، زبان ہے، بیان ہے، قلم ہے، اور سب سے بڑی دولت آپ کے پاس عالمگیر صداقت و حقانیت ہے. دوستو، قوم اگر مردہ ہے تو اسے زندہ کرنے والا آب حیات آپ کے پاس موجود ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہاں سے ایسا بن کر نکلے، ہمیں کسی بھی میدان میں جانا پڑے تو اس کے لیے ہم وقت تیار رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.